بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا آئے ہیں ساتھی؟ پرانے کام والے یہ بھی پرانے کام کرنے والوں میں ہے۔ چھوٹے بچے، چھوٹے بیٹا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا بڑوں کو آگے کر دو، جن کی بڑی عمر ہے۔ چھوٹے بچوں میں شوق بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور بڑے گھبراتے ہیں کہ 4 مہینے کو کہے گا ہے۔ کسی کو بلا دو کہیں سے، بھائی دیش تم مجھے پھر ملنا، بات کرنی ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ قابل احترام ساتھیوں، مومن بھائی نے کہا کہ یہ سب ماشاءاللہ اپنی مسجدوں کے ذمہ دار، فکر مند، کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں۔ بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے، اور نسبت کے بدلنے سے قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک پتھر ہے، راستے میں ہے تو جو چاہے اس کو ٹھوکر مار دے، اور وہ پتھر کوئی اٹھا کر اپنے مکان کی دیوار میں فٹ کرے، اب اس کو کوئی چھیڑے گا تو مکان والا اس کی جان کو آ جائے گا، اور اسی پتھر کو اگر اس کے مکان سے مسجد کی دیوار میں لگاویں تو پورا محلہ اس کی جان۔ اور یہی پتھر اگر کعبے کی دیوار میں ہو تو سارا عالم، تو پتھر تو وہی ہے، نسبت بدل رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت بدلی۔ ہم سب وہی ہیں، نہ ہماری آنکھوں میں کوئی فرق آیا، نہ ہاتھوں میں، نہ پیروں میں، سب کی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اس عالی کام کی عالی محنت کے ساتھ، کہ یہ ساتھی کام کرنے والے، بہت بڑی نسبت ہے۔ تو چونکہ دین ہمارا پورا غیب میں ہے، دنیا، اس کی چمک دمک، چیزیں، اس کی قیمت، اس کا وہ تو سارا نظر آتا ہے، اور اعمال پر جو کچھ اللہ دیں گے کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، لیکن جو دیں گے جب لوگ دیکھیں گے تو یہاں تک ارے یہ میرے لیے اتنا بڑا محنت، نہیں تو نے فلاں وقت میں ایک آنسو ٹپکایا تھا امت کے غم میں،
کہ امت کہاں جا رہی ہے. ایک مرتبہ تو نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہ یاد کیے تھے. میں بندہ اللہ کا امت اور امتی نبی کا، اور میں نے یہ کیا کیا. اس خوف سے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کے سامنے کیسے جاؤں. اس سے تیری آنکھ سے آنسو نکلا تھا مکھی کے سر کے برابر. یہ اس کا بھاؤ ہے. اس وقت تو ہمارا دین تو پورا الذین یؤمنون بالغیب پہلے ہی دن سے اس کی ابتدائی مغیبات سے ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشاہدات کا یقین تو مشاہدے سے آتا ہے، اور مغیبات کا یقین تکرار سے اور بار بار کے تذکروں سے آتا ہے. بھائی پنکھا ہے، اب اس کا یقین کرنے کے لیے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ ہاں بس ہے، اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پنکھا ہے، چل رہا ہے نہیں. لیکن خود حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے دلی میں ملازم تھے ایک دفتر میں، ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے، اور وہیں قریب کے گاؤں میں رہتے تھے. تو انہیں بابو جی کہتے تھے چونکہ دفتر میں ملازم تھے وہ. تو وہاں جہاں وہ جس دفتر میں کام کرتے تھے پارلیمنٹ کے قریب تھے وہ آفس، اور وہیں قریب میں ایک مسجد تھی. تو ان کے دوست، ان کے جاننے والے مسجد میں تو جاتے تھے پہلے سے. کسی نے یوں کہا کہ یار آج تم مولانا الیاس صاحب کے پاس میں تمہیں لے جاؤں. کون مولانا الیاس؟ کیسے مولانا الیاس؟ بنگلے والی مسجد ہے، نظام الدین ہے، وہاں ایک اللہ والے ہیں، اور یہ کام جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اچھی بات ہے. کہ میں تو تھا ہی وہی، سب انگریزی والی ساری زندگی تھی. میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تو وہ بات کر رہے تھے کچھ لوگوں سے، جیسے ابھی ہمارے ساتھی بیٹھے نا بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اب تم بات کرو. چلے میں تو حیران رہ گیا، کبھی میں نے بات سنی نہیں، بات کہی نہیں، میں بیان کرتا نہیں کیا. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار، بات کرو بات کرو بات کرو بات کرو. اتنا اصرار کہ میں مجبور ہو گیا. اور وہی جو ایمان کی، آخرت کی، اللہ کے حکموں پر اللہ جو انعام دیں گے اس طرح وعدوں کی، اور جو بات وہاں سنی تھوڑی سی اور ساتھیوں سے سنتا تھا وہ میں نے کہی. اتنی بات میں نے کی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ لندن پر اس کا اثر پڑا ہے، لندن پر اس کا اثر پڑا ہے. یہ بات وہاں پہنچی ہے، اس لیے کہ وہ تو فرشتے اور اللہ کی باتیں اور پیغام. کہہ رہے میں حیران رہ گیا. اچھا جب حضرت نے جنت اور دوزخ بیان کی تو بھائی ہم تو وہی آفس کے ملازم اور بابو جی، ٹھیک ہے اچھا ہے، مولوی لوگ اچھی حوریں اور غلمان اور جنت اور پوشاک اور اچھے کھانے اور دودھ شہد کی نہریں اور وہ بڑے بڑے اژدہے اور سانپ اور وہ ڈراتے ہیں مولوی لوگ تو سنتے ہیں اپنے. کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح جنت اور دوزخ کو بیان کیا تو میرے تو دل میں اتر ارے یہ تو ہے، یہ تو ہے. اور وہی سارا مسئلہ آئے گا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھا کے فرمایا کہ ہر آدمی کے مرنے کے بعد دو میں سے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، یا جنت یا جہنم. کہ سنتا تو بہت تھا. تو یہ جو ہماری ملاقاتیں ہیں اور ساتھیوں میں ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت فرمایا کرتے تھے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے بعد بڑے بڑے فتنے دیکھو گے، پیشن گوئیاں ہے،
زلزلے ہوں گے، طوفان ہوں گے، اور لوگ کیا کیا کہیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس کا. وہ تو پوری حدیثوں میں پورے قیامت، قرب قیامت کے سارے فتنے، گانا بجانا کتنا عام ہوگا، اور دین کو لوگ کیسا کھیل تماشا بنائیں گے. جیسے پہلے نبیوں کو دیوانہ بھی کہا، شاعر بھی کہا، کیا 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 نہیں کہا، اور جتنا سارے نبیوں کو الگ الگ کہا وہ سارا یکجائی طور پر ہمارے آقا کو کہا. لیکن آپ سے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. پیارے پیغمبر، یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، لَقَدْ نَعْلَمُ مَا يَقُولُونَ وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم خوب جانتے ہیں لوگ جو بکواس کرتے ہیں اور اس سے آپ کا دل بوجھل ہوتا ہے، آپ کو بہت بوجھ پڑتا ہے. آپ تو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، نماز پڑھتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے. نتیجہ تو اللہ کے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی. جیسے بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد، اور کیسے کیسے فتنے کیے، نبیوں تک کو شہید کیا. ایک ایک دن میں 70 نبی. آدمی کسی جانور کو مارے تو بھی خط، اور ایک آدمی کو مارے، پھر مسلمان کو، کسی ولی کو، صحابی کو، یہ تو نبی، اور ایک ایک دن میں. لیکن اللہ دیکھتے رہے، نبیوں کی اولاد ہے، اور یہ کیا. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کہا کہ تم دونوں بھائی جاؤ اور انہیں سمجھاؤ، اور کہ دیکھو اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. یہ تو تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور یہ تو تمہارے لیے بہت ساری رکاوٹیں اور کیا کیا کرتے. اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور اللہ سے کہتے رہو، اللہ سے کہتے رہو. تو جیسے اپنے پانی گرم کرنے کے لیے چولہے پر یا اس پر رکھتے ہیں تو ایک دم پانی نہیں کھولتا ہے نہیں. پہلے تو نیچے کا برتن کا نیچے کا حصہ گرم ہوتا ہے، پھر وہ گرمی اندر جاتی ہے، اندر نیچے کا پانی تھوڑا سا کنکنا ہوتا ہے، پھر وہ اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر جو بھاپ اٹھتی ہے تو اتنا زور سے وہ گرم ہوتا ہے کہ جو ڈھکنا ہے نا اس کو بھی اچھال کے پھینک دیتا ہے. ایک دم میں نہیں ہوتا. ہمارا یہ پورا کام اس طرح کے مجاہدوں کا ہے. میں آج وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی کاپی بھی لایا تھا، لیکن میں نے کہا ابھی موقع نہیں ہوگا اس کا. نبیوں پر کیسی کیسی آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں 4 بیٹے اور چاروں الگ. یوسف کو کس طرح لے گئے، دوسرے کو چوری کے الزام میں، تیسرے کو روک لیا، اور چوتھا اس واقعے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہی آئی. اس حالات جو بگڑے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے یوں کہا وحی میں، آج کی دعا وہ دعا ہے، آج کی دعا تمہاری وہ دعا ہے کہ اگر یوسف مٹی بھی ہو گیا ہوتا تو میں تمہاری اس دعا پر میں اس کو زندہ کر دیتا. حالات تو کام کے ساتھ ہی ہے. بھائی کاروبار پر حالات نہیں آتے ہیں، کھیتی والوں پر حالات نہیں آتے ہیں، حکومت والوں پر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کے حالات پر کوئی وعدہ نہیں ہے. یہاں تو کانٹا بھی چپ. اللہ اکبر. آپ نے اپنی کار کی یا اپنی گھر کی چابی دائیں جیب میں رکھی ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے ہاتھ ڈالا بائیں جیب میں اور وہ نہیں ملی. ارے چابی اتنا ہوا، پھر دائیں سے مل گئی. اس پر بھی اجر و ثواب ہے. ایمان کے ساتھ تو اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں، اس کے اصول ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع میں لوگوں نے کہا کہ حضرت تبلیغ پر آپ اصول لکھ لیں.
اصول کی کوئی کتاب لکھ دیں. حضور نے فرمایا، حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے، اللہ نے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فکریں، اپنی پورا درد، پورا علم، پوری زندگی کا نمونہ صحابہ کو بنایا ہے. ما انا علیہ و اصحابی. تو میں نے 3 جلدوں میں صحابہ کی یہ زندگی فرمایا کہ ہمارے کام کے اصول یہ ہیں جو صحابہ. اس لیے تو میں نے کہا نا کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت فتنے ہوں گے، لیکن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میرا طریقہ ہے اور جو خلفاء راشدین کا ہے، بس اس پر جمے رہنا ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 3 جلدیں ہیں، شروع سے لے کے آخر تک کیسے کیسے مجاہدے، کیسی قربانیاں، کیسی بھوک، کیسی پیاس، اور کس طریقے سے ایک ایک آدمی کا اکرام، اس کا احترام اور وہ سارا. اور پھر اخیر میں وہ ہرقل، تیسری جلد جہاں ختم ہوئی ہے وہاں اس میں واقعہ ہے ہرقل کا، جو بادشاہ تھا بہت بڑا، اور وہ اس کے پاس بہت دنیا تھی. اس کے واقعے کو لکھا ہے. جب اس کی فوجیں ہاری ہے اور صحابہ غالب ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، جیت گئے، تو ہرقل نے اپنے 3 جاسوس بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ کیا بات ہے، کیا ان کی فوج ہماری فوج سے بڑی ہے، ان کی تعداد. دوسرے کو بھیجا تم دیکھ کے آؤ ہتھیار ان کے پاس زیادہ ہیں کیا. تیسرے کو بھیجا تم دیکھ کے آؤ وہ کرتے کیا ہیں. پہلے نے آ کر کے کہا کہ صاحب فوج وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، اور کیا فوج نہ کیا. دوسرے نے کہا کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہے وہ تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے. تیسرے نے آ کر کے یوں کہا کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے چھوٹے اور بڑے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نئے اور پرانے کام کرنے والے اور نئے ساتھی، اور یہ ہم کہتے ہیں، ان کے چھوٹے اور بڑے سب ایک ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں کہ کسی کی کوئی شان نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ان کے نبی نے پہلے دن یہ بتلا دیا تھا. ایک آدمی آیا اور یہ کہا ایکم محمد. صحابہ کے درمیان حضور تشریف فرما تھے. ارے تمہارے میں محمد کون ہے؟ حضور نے کوئی اپنی شان ایسی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ میں ہوں. اچھا آپ ہے تو آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو میں دعوت دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور اس نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول، میں اس کا رسول، اور 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، مال ہو تو زکوٰۃ ہے، مال ہو تو حج ہے، یہ اور کچھ بس، اور کچھ بس. تو وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ واللہ اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنا ہی کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. جس نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی گھٹاؤں گا بڑھاؤں گا نہیں، اس لیے کہ حضور نے خود بھی فرمایا کہ میرے بعد بہت نئی نئی چیزیں آئیں گی، اور وہ ضلالت ہوگی، وہ گمراہی ہوگی، وہ بدعتیں ہوں گی، خلاف سنت اور خلاف شریعت ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایسے ہی ہمارا یہ کام مجھے خوب یاد آیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان دونوں حضرات کے، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، ان دونوں کے استاد بھی تھے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے حافظ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے حضرت کے 6 خلیفہ تھے، ان میں سے ایک تھے. ان دونوں نے، ان حضرت نے ان دونوں حضرات کو اپنے پاس بلایا. انہوں نے کہا کہ بھائی
حضرت جی ہم کو 6 نمبر تو دے گئے ہیں، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں تو کچھ میراث کے مسئلے، کچھ زکوٰۃ کے مسئلے، انہی 6 نمبروں کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ملا دیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو استاد ہیں، بڑے ہیں، ادب کے مارے خاموش رہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت جتنا کہا ہے اور جیسے کہا ہے، جتنا کیا ہے اور جیسے کرایا ہے، اگر ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولانا فخر الدین صاحب بہت خوش ہوئے کہ ہاں یہاں تک کہ میری اپنی بات سناؤں، میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا کہ جاؤ دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں ان کے کمرے میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور وہ آ گئے۔ حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے، مولانا عمر صاحب آگے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں۔ حضرت نے کہا نہیں۔ تو میرے تو پیروں تلے کی نکل گئی۔ تو مولانا عمر صاحب تو سلام کر کے واپس چلے گئے۔ اب حضرت جی نے مجھ سے پوچھا، مولوی صاحب میں نے کیا کہا تھا؟ 2.5 گھنٹے کی تقریر تھوڑی تھی وہاں، میں کھڑا ہوں بت کی طرح۔ اب حضرت نے لہجہ بدلا، کیا کہا تھا؟ اب تو آ گئی۔ پھر فرمایا تشریف رکھو، اس کام کا گر، اس کی جان، اس کی روح۔ فرمایا میں نے بلانے کو کہا تھا، میں نے تو دیکھنے کو کہا تھا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھ کیا ہو، تو تم نے اپنی عقل ہے، احمد لال تو بہت ہوشیار ہے نا، بہت ذہین ہے، ارے جا کے میں کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو پھر بھیجیں گے کہ جاؤ بلا کے لاؤ، تو واہ پھر احمد لال کیا ہوا، وہ تو بہت ہوشیار ہے، 2 دفعے تھکنا۔ میں تو جس کو ہوشیاری سمجھی تھی نا وہ انتہائی بیوقوفی ثابت ہوئی۔ فرمایا اس کام کا گر یہ ہے، جتنا کہیں جیسے کہیں، عمومی گشت، خصوصی گشت، فضائل اعمال کی تعلیم، فضائل صدقات کی تعلیم، چلے 4 مہینے، گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ سب بتایا ہے۔ اور اخیر میں جب بالکل مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رائے میں ایک چاروں طرف سے خطوط حضرت جی کے پاس آ رہے تھے، حاجی صاحب نے کچھ باتیں شروع کی تھی، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ وہ تو جو آدمی جس فکر میں چلتا ہے اس پر باتیں کھلتی ہے، تو ان کو اس سے یوں فائدہ ہوگا، اس سے یوں فائدہ ہوگا۔ حضرت جی کسی کو جواب نہیں دیتے تھے، بھائی ہم رائے جائیں گے، بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب سے بات کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو وہاں رائے میں تو سارا عالم آتا تھا، حافظ پٹیل صاحب بھی تھے اس وقت میں زندہ تھے، اور بڑے بڑے علماء اور پرانے عرب بھی بہت تھے، مراکش کے اور بیلجیم کے اور کہاں کہاں کے سارے عرب بھی، سب کے سامنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہا، وہ اب یہ تو چونکہ جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ سننے سے، بھائی عبدالوہاب ہم تو وہی کریں گے جو انہوں نے کیا ہے، اور ایسے ہی کریں گے جیسے انہوں نے کیا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ پھر جو حضرت روئے ہیں تو بہت دیر تک بول نہیں سکے، کہاں سے لائیں گے ان کے والا اخلاص، کہاں سے لائیں گے حافظ پٹیل صاحب بھی، اور جتنے اس وقت مکہ مدینہ کے مدینہ منورہ کے بھی تھے، مولانا سعید صاحب بھی تھے، بھائی فضل عظیم بھی تھے، اور بہت پرانے لوگ مکہ مدینہ کے بھی، زاروں قطع ہچکیاں مار مار کے روئے۔ فرمایا جتنا انہوں نے کہا ہے اور جیسے کہا ہے ویسا ہی رہنے دو۔ تو کام اس لیے کہ ایک موقع پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، اخلاص اجتماعیت قلوب، چھوٹے بڑے نئے پرانے سب کے دل ملے ہوئے ہوں، 2، اور تیسری چیز آپس میں مشورہ،
پھر یوں فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں کام کرنے والوں میں نہیں ہے، اپنی اغراض ہے، میری بات چلے، میں جو کہوں وہی صحیح، اخلاص یہ تینوں نہیں ہے یا تینوں میں سے ایک نہیں ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، کام کے لیے اور کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ جتنا دے کر گئے ہیں اور جیسا دے کر گئے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں میں اللہ کی شان، میں امریکہ میں تھا ایک مرتبہ اور ایک جگہ تفسیر کا حلقہ لگا ہوا تھا، تو انگریزی والے، اور آئی نو، وہاں تو ایک چیز ہے نا، آئی نو تو کتنا نو ہو، تو میں نے کہا تو نو NOW میں تو آئی نو، لیکن NO آئی نو نتھنگ۔ میں نے کہا یہ سیکھنا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ آئی نو کے معنی میں سب جانتا ہوں، NOW میں سب جانتا ہوں، NO نتھنگ، میں کچھ نہیں ہوں۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ہمارے کام کی جان اخلاص، یکسوئی سے اس کام میں لگنا اور قربانی کے ساتھ چلنا، اور یہ کوئی کتنا پرانا ہو، کتنے ملکوں کے سفر ہوں اور دنیا اس کے ہاتھ چمکے اور جو چاہے کرتے ہو، لیکن اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اپنی نفی کہ یہ ہمارے کام کی جان ہے، سمجھے؟ تو دوستو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو اس نسبت کو قبول فرمائے، ترقی، لیکن نئی نئی باتیں جیسے حضور کے بعد آئی، حضور کے بعد بھی نئی نئی باتیں کتنی پیدا ہوئی ہیں۔ ابھی میں کل وہ پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس مولانا منظور نعمانی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ وہ بھی تفسیر پڑھنے گئے تھے، اور ان کے خطوط جو ان کے اس درجے کے، لیکن اللہ اکبر کیا ان کے اپنے کو کچھ نہ سمجھنا۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت جی نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ والی آیت پڑھی اور فرمایا تین چیزیں ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سے تم عالمی نبی کے امتی ہو، نبی نے پورے عالم کو تمہارے ذمے کیا ہے، قیامت تک نبی والا دین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ ہوتا رہے، وہ پورا عالم تمہارے ذمے ہے۔ ایک وَعَمِلَ صَالِحًا، ایسا نہ ہو ملکوں میں، علاقوں میں، بنجر علاقوں میں، غیر مانوس جگہوں میں جماعتیں چلنا، یہ لیکن فکر سب کا ہے، اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کے مطابق یا اس محنت کے جو اصول اور اس محنت کے جو اعمال ہیں وہ نہیں ہے، تو یوں فرمایا کہ وہ پورے عالم کا فکر کرنے والا ادھورا ہے۔ اس سارے فکر کے ساتھ کہ اپنے آپ کو مت بھولو، ان عملوں کی جیسے ہماری گشتیں ہیں، روزانہ کا وقت ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، مسجد کی آباد، یہ سارے اعمال ہیں نا ہمارے جو ہم کو بتلائے کہ اگر ایک دوسرا آدمی اپنی ذاتی زندگی، اس کی کمائی، اس کا خرچ، اس کی ساری چیزیں بہت شریعت سنت کے مطابق، لیکن امت کا کیا ہو رہا ہے؟ امت کے عقیدوں کے سودے ہو رہے ہیں، جیسے کپڑا مارکیٹ میں کپڑے کا سودا ہوتا ہے، جوتا مارکیٹ میں جوتے کا سودا ہوتا ہے، دیہاتوں اور گاؤں میں عقیدے کے سودے ہوتے ہیں۔ اس پر مجھے بات یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں جی نے ہم کو سنائی، میاں جی نے حضرت نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک عجیب کیفیت حضرت کی، سارے نمازی جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہوا، حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت نے تھوڑا ٹھنڈا سانس لے کر یوں فرمایا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم نے اور میں نے سب نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، بہت اونچا درجہ ہے،
اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی جماعت سے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، ایک عصر اور ایک فجر۔ میں تم سے یوں پوچھتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ تم جہاں سے آئے ہو مسجد میں، کوئی بلڈنگ سے آیا ہے، کوئی اپنے فلیٹ سے آیا ہے، کوئی اپنی گلی سے آیا ہے، جہاں سے آئے ہیں وہاں کتنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز قضا کر دیتے ہیں؟ تو سارے ساتھی کانپ گئے۔ سنو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے تم یوں سمجھ رہے ہو کہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تمہاری تہجدیں اور تمہارے یہ انفرادی اعمال یہ تمہیں قیامت میں پکڑوائیں گے اگر تمہارے ہوتے ہوئے بے نمازی۔ مجھے آج بہت خیال آیا، یہ جو برابر میں گراؤنڈ ہے نا کھیل کا، ایسے ایسے جوان ماشاءاللہ، میں اس میں مجھے مبین بھائی نے استقبال میں بٹھایا تھا کہ تم استقبال میں رہو، میں استقبال میں تھا، ایسے ایسے جوان آ رہے تھے، اور یعنی ان کے اندر ایک ایمانی غیرت تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مغرب سے 7 منٹ پہلے 2 جوان بھائی کہا کہ گراؤنڈ میں، یا اللہ رسول کی اب اتنی حیثیت بھی نہیں رہی مسلمان جوان کے پاس جتنی اس کیپٹن کی اور اس جو بھی کرتا ہے کراتا ہے۔ اس نے کہا کہ مول صاحب توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی، یعنی مسلمان تو مسلمان ہے، اس کے اندر غیرت۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں سے، کیونکہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں نا اور ماشاءاللہ فکر مند ہیں، ہم بھی دیکھیں۔ اور ایک ساتھی جا رہے تھے، میں نے کیا کام کرتے ہو؟ کہ کپڑے کا کام ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن گاہک بھی آتے ہوں گے، باتیں بھی کرتے ہوں گے اور بھی ہوتی ہوگی، ذرا تھوڑا سا یاد دلا دے۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں؟ جب آدمی کو فکر ہوتا ہے نا، ایک آدمی تھا جس سے پولیس والے بھی ڈرتے تھے، اور گاؤں کے سارے بنیے جو تھے وہ تو یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں آج کس کا نمبر ہوگا، ڈاکہ ڈالتا تھا، لوٹتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، اور کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو کچھ کرے۔ تو اللہ نے اس محنت میں جو کشش رکھی ہے کہ حضور والا عمل، کیا میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہوگا جو حضور کا عمل دلوں کو کھینچتا ہے۔ ایک جماعت وہاں گئی تھی، تو رہبر اس جماعت کو لے کر گیا، بیچارہ رات بھر کا پیا ہوا تھا، آنکھیں بھی السلام علیکم، تو وہ جواب بھی ایسا دے رہا تھا۔ پھر آپ کے بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں، تو میرے بھائی، وہ بیچارہ آیا، وہ مسافہ کرنا چاہتا تھا تو اس کا ہاتھ یوں جا رہا تھا، تو ان ساتھیوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہاں مسجد میں ہیں، ابھی آتا ہوں۔ اسی وقت میں غسل کیا، اور وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ تعلیم میں بیٹھا، تعلیم کے بعد تشکیل ہو رہی تھی، تو اس نے کہا میرا چلہ، میں بھی جاؤں گا چلے۔ اب وہ خود ساتھی بھی اور اس کا چلہ لکھوانا پورے گاؤں میں، وہ چلے میں جا رہا تھا، تو بنیوں نے یوں کہلوایا کہ اگر وہ جاتا ہو تو خرچہ ہم دیں گے، اس لیے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اپنے مال کا۔ جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا واہ، دین تو میرا ہے، میں اللہ کا ہوں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے پیسوں سے جاؤں گا۔ چلہ دے کر آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نظام الدین میں، ہمارے سامنے کی بات ہے، وہ برسوں پہلے کی۔ حضرت جی آپ کی دعا سے اللہ نے چلہ لگوایا، اب میں کیا کروں جا کر؟ فرمایا بھائی تم تو ماشاءاللہ دادا آدمی ہو، اور لوگ تمہاری تو آنکھیں دیکھ کے ڈر، ایک کام کرنا، گاؤں میں بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، لیکن وہی مار دھاڑ سے نہیں، ڈرا کے اور پھٹکار کے اور غصے نہیں، پیر پکڑ کے نرمی سے۔ بہت اچھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا خط آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی جیسے آپ نے کہا تھا میں نے تو لوگوں کے پیر بھی پکڑے اور لوگوں کی خوشی، پوری بستی میں ایک آدمی رہ گیا ہے، آپ دعا فرما دیں وہ بھی نمازی ہو جائے۔ اب اس کے بعد پھر میں کیا کروں؟
تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھوایا کہ ایک کام کرنا، چونکہ گاؤں کے لوگ کھیت میں بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہے، کہ عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی، کہ چاہے کھیت میں کام کر رہے ہوں یا گھر میں آٹا گوندھ رہی ہو، بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یا نہا دھوئی برتن دھو رہی ہو، تسبیح پڑھتی رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ آدمی کیا تھا، اور اس کی برکت سے پوری بستی میں 100% نمازی اور 100% ذکر کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ دوستو اللہ نے، وہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری محنت کچھ نہیں ہے، اللہ کو جب کسی کی پسند آ جاتی ہے تو اس پر رکھ کر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ یہ میرے دوست اور میرے ساتھی ماشاء اللہ اللہ پاک آپ حضرات کی قربانیوں کو بہت قبول فرماوے، بہت قبول فرماوے۔ لیکن شیطان اور نفس ہمارا اور کوئی دشمن نہیں، ہمارا وہ اس میں حزب العظم میں ہے، اشہد ان العباد کلہم اخوہ، اللہ پاک میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے بھائی بھائی ہیں، سارے بندے۔ اور حضور نے فرمایا کہ سارے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ساتھی کر رہے ہیں، لیکن شیطان اور نفس یہ دو دشمن ہیں اور کوئی ہمارا دشمن نہیں، اور کس کو کہاں لے جائے گا اور کس راستے سے مارے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا وہی مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، اور انہوں نے وہ لالچ، طمع، حرص، لالچ اندر میں، اور ریاکاری جس کو شرک کہا ہے، اور عجب، اپنے بارے میں کچھ ہوں، اور خود بھی نہیں، میری تقریر، میرا بیان، میری تعلیم، ارے میرے جیسا کوئی گشت میں بات کر نقد اٹھا کے لاتا ہوں، فلانی مسجد کو میں نے اٹھایا، فلانے کو میں نے، یہ اس کو بیان کیا ہے روحانی امراض۔ ایک تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہے، جسمانی بیماریوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ چاہے جتنی خطرناک بیماری ہو، موت آئی ختم ہو گئی، لیکن یہ ریاکاری، اپنے کو کچھ سمجھنا، دنیا کا لالچ اور مخلوق سے، یوں کہ یہ وہ بیماری ہے جو سکرات میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حوض کوثر پر بھی، حساب کتاب کے موقع پر بھی، اور جنت جہنم کے فیصلے تک یہ بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اور یہ عجیب بات لکھی ہے، یہ جو بزرگوں کی صحبت کہتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں صحابہ نام ہے، صحابہ نام تو عبداللہ ابن عمر ہے، نام تو عبداللہ ابن عباس ہے، اور یہ سارے صحابہ کے نام، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ لیتے تھے، لیا بھی اور حضور کی صحبت کے ساتھ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کیسے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تمہارے میں محمد کون ہے۔ ہمارے یہ پرانے ساتھی، کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ بہت ترقیات نصیب فرماوے، اور ہر طرح کے شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے اللہ ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرماوے۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ دنیا میں جاؤ، لوگ دو دو پیسوں کے لیے اور معمولی پتھر اور ڈھیلے اور کپڑے اور چتھڑے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ اور کیسے کیسے سنتے ہیں۔ سب سے اخیر میں جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری بیان ہوا انتقال سے پہلے، پورے ملک کے پرانے وہاں جمع تھے، تو حضرت جی نے جو بات فرمائی تھی میں دوہرا دیتا ہوں، اللہ ہمیں سب کو توفیق دے۔ بھائی دوستو، فرمایا ساتھی اپنے میں صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، ساتھی اپنے میں صفات، ایک تو ہوتا ہے سیب، یعنی اتنا بڑا دیکھنے میں اور بالکل سرخ، دیکھتے منہ میں پانی آنا، لیکن کاٹا تو اندر سے سڑا ہوا تھا، کڑوا تھا، اندر کیڑے چل رہے تھے، تو
وہ سیب ہے، وہ جس کو کہا کہ ایپل اے ڈے کس ڈاکٹر اوے، جس سیب کو یوں کہتے ہیں کہ جن کا ایک سیب کھا لو ڈاکٹر صاحب کی چھٹی، اس میں کیڑے چل رہے ہیں. یوں کہ ایسے ہمارا ظاہر، ہماری شکلیں، ہمارا لباس، ہمارے بولنے کے انداز، اندر کیا ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا ساتھ ہی اپنے اندر میں صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور 5 صفات حضرت نے سنائی. تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ان سے پوچھا تھا کہ بھائی ابی، یہ قرآن میں اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، صرف ایک مثال دی اور حضرت عمر سے پوچھا. حضرت عمر، اللہ اکبر، کیا شان ان کی، اتنا بڑا آدمی ان سے پوچھ رہا ہے. یہ صحابہ کی سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے کہ تم چاہے جتنے پرانے اور جتنے کام کرنے والے، لیکن کام سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھتے ہوئے کرنا ہے، سمجھتے ہوئے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں کہ اس کے 2 طرفہ باڑ ہے کانٹوں کی، اور وہ دونوں کانٹوں کے بیچ کا راستہ بہت تنگ ہے، اور اس کو یہاں سے وہاں اس کنارے جانا ہے، کانٹے بہت نوکیلے ہیں، اور ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اور کپڑا اس نے بہت باریک پہن رکھا ہے. کیا خیال ہے؟ ارے وہ تو اپنے آپ کو ایسا بچائے گا کہ اگر ذرا بھی کہیں کانٹا تو سارا کرتا کا ستیاناش ہو جائے گا. امیر المومنین حضرت ابی بن کعب حضرت عمر کو بتا رہے ہیں جن کے قلب کی صفائی پر قرآن کی 14 آیتیں اتری ہے، جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا، جن کے بارے میں فرمایا جس راستے سے عمر جائے گا شیطان نہیں جا سکتا، اور جن کے بارے میں فرمایا ہر ایک سے، ہر مرنے والے سے قبر میں فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب، تیرا دین، تیرے نبی. ایک عمر کی ذات ہے کہ جب فرشتہ اس سے پوچھیں گے تو عمر یوں کہیں گے ابے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، اپنا بتا تیرا رب کون ہے. جن کی یہ شان ہے، جن کی یہ شان ہے، وہ پوچھتے ہیں بھائی مجھے تقویٰ بتاؤ. اب انداز لگاؤ ہمیں کتنا پوچھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا بڑوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقویٰ ہے. اپنے آپ کو اب جیسے لایا نہیں، اللہ حفاظت فرماوے. ماشاءاللہ بعد مرتبہ جماعت میں نکل کر یعنی صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیر بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی لایا نہیں. اسی لیے یہ ہمارا یہ مجمع جو ہے نا، اللہ پاک بہت برکت دے، بہت ترقی نصیب فرماوے اور صفات سے نوازے. تو پہلی بات فرمائی تقوی، دوسری بات توکل. میں جو آج وہ لایا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنانے کے لیے کافی لایا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محرم مہینے میں مدینہ منورہ میں جو بیانات ہوئے ہیں، اور ایک دن تو مدینے کے رہنے والوں کو جمع کیا، مہاجرین کو، اور کیا کیا، اللہ اکبر. اسی میں نبیوں کے واقعات پر نبیوں نے کیسی کیسی جھیلی، اور وہ جو میں نے سنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے کہہ دیا. تو خیر اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ کا ڈر، اللہ پر توکل. تیسری چیز تواضع فرمائی. صفت تو اتنی اونچی ہے کہ آدمی بہت متقی ہے، آدمی
بہت متقی ہے، ذرا شبہ ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں لگاتا اور بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے، لیکن آدمی کے اندر ہوں آ جاتی ہے، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی، میں آج معراج کا واقعہ پڑھا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ حضور نے جو نماز تحفے میں لا کر امت کو دی ہے، اور جس طرح بہت پورا لمبا واقعہ ہے، اللہ سے کتنی باتیں ہوئی، کیا کیا ہوا۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ وہ معراج ہوئی، ساتوں آسمانوں میں امامت کرائی ہے، نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں 50,000 باتیں ہوئی اللہ سے، اور قرب کتنا ہوا؟ ایک بارش ہوا۔ اتنا سب ہونے کے بعد شروع کہاں سے کیا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات چلایا اپنے بندے کو، بندگی سے نہیں دی۔ اسی لیے آپ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا۔ اور اللہ اکبر، حد یہ ہے جس مکے سے رات کے اندھیرے میں جس طرح کی ہجرت ہوئی تھی، اور مکے کے گھر گھر میں آپ کے خلاف کیسی میٹنگیں ہو رہی تھی، اور کتنا مجمع تلواروں کے ساتھ موجود تھا، اور کیا کیا تھا۔ جب اس مکے میں آپ فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، 10,000 صحابہ ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کی گردن مبارک اونٹنی کی گردن سے لگی ہوئی ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، نہ بدر والوں نے، نہ احد والوں نے، نہ خندق والوں نے، نہ میں نے، کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک اکیلے اللہ نے کیا۔ اس نے جو وعدہ کیا تھا، انا لننصر رسلنا، کہ ہم پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ نصر عبدہ، میں اس کا ایک بندہ ہوں، اس نے میری مدد کی، اور اسی نے ساروں کو شکست پا دی۔ ایسی حالت ہے، اور اس حالت میں میرے دوستو تو حضرت جی نے فرمایا تقوی، توکل اور تواضع، اپنے کو کچھ نہ سمجھ، اور چوتھی چیز تحمل، برداشت کرنا۔ آدمی گھر کے آدمی کی بھی نہیں برداشت کر سکتا، لیکن اس راستے میں عجیب جماعت ہے پوری، اور بہت پرانا اور ذمہ دار ساتھی ہے، اور لے کر چلنے والا ہے، لیکن آتی ہے۔ میں آپ کو کہاں کی بتاؤں، آج ہی آئے تھے، وہ ان کے دادا ہمارے ساتھ تھے لبنان کے سفر میں، یہاں ایک ہوٹل ہے پالن پور والوں کا، وہاں نہیں دلی گیٹ پر، ان کا پوتا آیا تھا ملنے کے لیے، اس کے دادا اور ایک بمبئی کے لکڑی والے، دونوں بہت پرانے۔ یا اللہ، وہ لڑتے جب تھے دونوں، تجھے تو رات کو سویا ہوا مار دوں گا، تجھے تو طرف گلا دبا دوں گا، یہ دونوں بڈھے ایسے لڑتے۔ وہ میرے پاس آتے تھے، امیر صاحب فیصلہ کرو۔ میں نے کہا آپ کو دادا کہوں یا میرے دادا کا بھی دادا کہوں، کیا کہوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں تمہارا کیا فیصلہ کروں؟ وہ یہ ہے شیطان کی چال۔ آدمی جب خوب اچھی طرح چلتا ہے، یہ خناس جو ہے نا، خناس من شر الوسواس الخناس، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خناس کون ہے؟ ایک آدمی بہت اچھا، اپنی ذاتی زندگی بھی شریعت سنت کے لحاظ سے حلال حرام کی تمیز، اور اعمال میں بھی ماشاءاللہ گشتوں کی، سہ روزہ کی، چلے کی، لوگوں کے ساتھ کے برتاوے کی، اخلاق کی بہت اچھی زندگی گزار رہا۔ اچانک یہ خناس
یوں کہ یہ خناس وہ ہے کہ ایک آدمی بالکل سیدھے راستے جا رہا ہے، کوئی آدمی آ کر پیچھے سے اس کا اے بھائی کون ہے، چھوڑنا، اس کا تو گلا پھنس رہا ہے، چھوڑنا، جیسے یہ ہے وہ خناس، بھائی مجھے پڑھنے دے، بھائی مجھے کرنے دے، مجھے کراتا ہے۔ تو اعمال ایسے آدمی سے چھوٹتے کہ پتہ نہیں چلتا، تقویٰ بھی، توکل بھی، تواضع بھی، لیکن کسی کی طرف سے آئی کوئی بات اور اس کو جھیلنے کی تو میں تو جانتا ہے کون ہوں، گئے۔ اس لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ہم تو پرانے کہلاتے ہیں نا، ہم کو تو لوگ پرانے ذمہ دار کام کرنے والے، اور ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی، یہ ان صفات کے علاوہ کہہ رہا ہوں، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یوں سوچتا ہے کہ کام کو حلقے کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، علاقے کا کام ہے، کام کو میں لے کر چل رہا ہوں، کام کو میں لے کر چل رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ٹنوں جو سامان ہے وہ تو بیل گاڑی کے اوپر ہے، اور اس کو کھینچ رہے ہیں وہ دو بیل آگے، یہ نیچے گھس گئی تو اس کو سایہ مل گیا۔ کمزور اتنی ہے کہ اگر پہیے سے ٹکرا جائے تو، اور بیل اگر لات مارے تو آتے آتے سب نکل آئے، لیکن کہتی کیا ہے، دیکھیے کتنا ٹن ہے، میں کھینچ رہی ہوں، خوب کھینچ رہی ہوں۔ یہ تو حالت یہ ہے، کیونکہ ایسے ہی عجب اور خود پسندی، اپنے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں کام کر، تو بڑے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حیثیت کتیا سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کام تو، گاڑی تو اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، ہم ہوتے کون ہیں، یہ تو اس کا کرم کہ وہ کتیا کو بھی بیل گاڑی کے نیچے سایہ مل گیا، ہم تو اللہ کے کرم سے وہی ہمیں چلا رہا ہے، اسی نے لگایا، وہی لگا رہا ہے، وہی چلا رہا ہے، اس لیے باقاعدہ اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو خیر، تقویٰ، توکل، تواضع یعنی عاجزی، چوتھی چیز تحمل، برداشت کرنا، اور خاص طور پر اس محنت میں جو چیز پیش آئے، اور عجیب جو ہدایات دیتے ہیں اس وقت میں بتاتے ہیں کہ اگر اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے اور اس وقت میں صرف اتنا سوچ لو کہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، نبیوں کا بھی، پیغمبروں کا بھی، سب کا رب وہ ہے، میرا بھی رب وہ ہے، یہ جو میری طبیعت کے خلاف چیز پیش آئی ہے میری تربیت کا سامان ہے، اس کے پیچھے وہ مجھے کوئی بڑا انعام دینا چاہتا ہے، تو یہ آدمی نکل جائے گا۔ اور اگر ذرا کوئی چیز طبیعت کے خلاف پیش آئی، اور یہ اس کو کہتے ہیں یہ شیطان کا مین گیٹ ہے، شیطان کا، جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا مین گیٹ، آفسوں میں بھی ہوتا ہے اور کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے مین گیٹ۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور طائف شریف اور عرفات کا جو میدان ہے اس کے بیچ میں ایک جگہ پر اس کو رکھا، روح نہیں ڈالی تھی، شیطان سے کہا کہ تو کہہ رہا تھا کہ میں میرے ہوتے ہوئے کون ہوں، میرے ہوتے ہوئے کون ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں گا، جا کے دیکھ۔ تو وہ آیا تھا، اس وقت روح ڈالی نہیں تھی اللہ پاک نے، یہ ناک کے دو سوراخ تھے نا یہ کھلے تھے، اس کے راستے سے اندر گیا، پورا چکر کاٹ کے آیا، تو وہ تو روح تو تھی نہیں، تو کھوکھلا تھا، اس لیے ان کے بغیر جان کی نماز، بغیر جان کا گشت، بغیر جان کی تعلیم، بغیر روح کی سب کھوکھلی ہوتی ہے۔ وہ باہر آ کے اس نے کہا کہ یہ آدم، یہ آپ کا خلیفہ، ارے تو میری ایک پھونک کا ہے، اس کو تو چالو بیان میں سے ایسا اٹھا کے لے جاؤں گا، اور اس کو تو تعلیم سے ایسا بھگاؤں گا، اور اس کو تو 3 دن سے ایسا روکوں گا، اور اس کو تو اسی لیے جب آدمی کسی پر غصے ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ پھولتے ہیں ناک، ہے نہیں، یہ ہے مین گیٹ۔
کہ کبھی خدا نہ خواستہ غصہ آوے، بلکہ علماء نے تو اس کا علاج بھی بتلایا. ایک آدمی نے پوچھا کہ بہت غصہ آتا ہے کیا کروں، تو اس کو بتلایا کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. تو خیر میں کہہ رہا بھائی تقوی، توکل، تواضع اور تحمل، برداشت کرنا، اور 5ویں چیز ہے اخلاص. یہ سب کچھ ہو اللہ کے لیے تو سارا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرماوے، اور ہمیں تمہیں بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی دعا کی کہ اللہ نے کہا کہ آج کی دعا تو وہ تھی کہ اگر یوسف مٹی بھی ہو گیا ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا. یعقوب کی دعا پر اللہ پاک ہمیں دعا کی توفیق نصیب فرمائے. ہے جی؟ ہاں دعا کرتے رہتے. اب اذان ہونے والی ہے. کتنی دیر ہے؟ 12 منٹ. اذان میں 12 منٹ. تو دوستو ایک بات تو حضرت نے یہ فرمائی. ایک دوسری بات حضرت جی کی بتاؤں. کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے. یہ جو سارے اعمال ہیں ہمارے، اس لیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد تو پھر سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے. کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے. ساتھ کے ساتھ ڈرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کیا کرایا. جیسے نماز دعا دیتی ہوئی بھی جاتی ہے اور نماز بد دعا بھی کرتی ہے نا کہ تیرا ستیاناش جائے. ایسے خالی وہ نماز نہیں، گشتیں بھی، مشورہ بھی، تعلیم بھی، تسبیح بھی، اور جو کچھ کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ اخلاق سے بات کی، کسی کو کوئی چیز دی، کوئی چیز، یہ ہر عمل کے بارے میں کرتے رہو، یہی وقت ہے. ڈرتے رہو کہ کہیں سارا کیا کرا منہ پر نہ مارا جائے. اور تیسری بات فرمائی مانتے رہو، جتنا کہا ہے اور جیسے کہا ہے. اس لیے کہ نئی نئی چیزیں بہت آتی ہے. قرآن میں یہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یوں ہوا. نبیوں قرآن کی تفسیر میں کہہ رہا ہوں کہ میں امریکہ میں تھا اور وہاں آئی نو کی تفسیر ہو رہی تھی. تو مائی آئیڈیا، مائی اوپینین، ارے قرآن میں کہاں آ گئی تیری اوپینین؟ تو وہ اپنی اپنی اوپینین دے رہے تھے. ایسے اس وقت میں جو ہمارا کام ہے کوئی آج نیا نہیں ہے، تو بہت سالوں کا ہے، 100 سال ہونے والے ہیں. ہے جی 1926 سے شروع ہوا تھا. تو اب نہیں آپ سمجھے نہیں، جو میری سمجھ میں آ رہی وہ آپ کیا، آپ کل کے ہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں. آئے بڑے اپنی سمجھ. اسی لیے کوئی کچھ کہے کہ بھائی بڑے حضرت کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہدایات ہیں اور جو انہوں نے ہم کو اصول اور نہج بتلایا ہے، اس پر جمے رہو اور اس کے مطابق. اور کسی سے لڑو مت، بحث بھی مت کرو، جھگڑے بھی مت کرو. جو پرانی اپنی ترتیب ہے نا، نئی نئی چیزیں آئیں گی بہت، اور لوگ اس پر اختلاف، تم سمجھے ہی نہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو حج کے موقع پر جہاں حضور نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا نا، یوں کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے اگر میری شہادت کی خبر آئے تو بھی. لیکن وہ الغنیمہ اور اس میں آپس میں وہ ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ساری جیت ہار سے بدل گئی تھی. جب بھی اختلاف میں کوئی پڑے گا اور جب بھی کوئی تم نہیں سمجھا میں سمجھا، یہ نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھے، تو وہی ہوگا جو وہاں ہوا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے تھے حضرت عثمان کو جس طریقے میں کل پڑھ رہا تھا، اللہ کیا بتاؤں تمہیں اس میں کیا ہے. حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا اور حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا. جو اپنی پرانی ترتیب ہے کام کی اور جو اصول اور جو آداب اور جو نہج بتلایا ہے اسی پر جمنا ہے. کسی سے لڑنا بھی نہیں، بحث بھی نہیں کرنا ہے، اور اللہ سے یہ مانگنا ہے اللہ پوری دنیا میں صحیح نہج کے ساتھ
اور ایک نہج کے ساتھ کام اس طرح ہو کہ جس سے پورا دین پوری امت میں اور امت کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ پاک پورا دین زندہ ہو جائے. ہمیں اس کے لیے قبول کریں گے انشاءاللہ. اور بھائی سب سے پہلے تو کہنے والے کی بات ہے کہ کہنا بھی. مجھے یاد ہے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو بہت پیار کرتے تھے اور بہت کہ جب بھی بات کرو جب بھی بیان کرو، چونکہ یہ تو سب بیان کرنے والے بھی ہیں نا، یہ تو ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کرو. میں جو بات کر رہا ہوں اے اللہ تم اس کی مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں، بات صحیح کروں اور پوری. اور یہ جو ہے سارے یہ بہت زیادہ سمجھدار پرانے، ان سے مجھے ان کے اندر جو صفات ہے وہ مجھے لینی ہے. اندر آدمی اپنی نیت کرے. اللہ ہماری سب کی عافیت کے ساتھ تربیت فرماوے اور ہر طرح کی وہی جیسے میں نے کہا تھا روحانی بیماریاں وہ وہاں تک جائیں گی، جسمانی بیماریاں تو ختم ہو جائیں گی. دعا مانگیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ آپ کی جس نعمت کی جب کبھی ہم نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں نے، اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی نے جس طرح کی ناقدری کی ہے، اے اللہ ہم ناک رگڑ کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑوں کی، مردوں عورتوں کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اتنی عظیم محنت اے اللہ، ختم نبوت والی محنت، اے اللہ وہ نورانیت، وہ روحانیت اور وہ قربانیوں کے ساتھ کی اے اللہ ہم جیسوں کے ہاتھ لگی ہے. اے اللہ ہماری وجہ سے ہم کیا کام کریں گے اور ہم سے کیا کام کو ترقی ہوگی. اے اللہ کام کو ہم سے نقصان نہ پہنچے. اے اللہ اس محنت کو ہمارے بولوں سے، ہماری ترکیبوں سے، ہماری کسی بھی لائن سے اے اللہ کام کو نقصان نہ پہنچے. جب تو نے کرم فرمایا ہے، اس کام کے ساتھ لگایا ہے، تو ہی چلا رہا ہے. اے اللہ آخری سانس تک صحیح اور اصولوں کے مطابق تیری رضا کے جذبے سے اے اللہ عالم پورے بھی دن پھیل رہا ہو اور قربانیاں اور اس کے تقاضوں پر قدم اٹھ رہا ہو. اس طرح چلتے رہنے کے لیے قبول فرما لے. جتنی جماعتیں اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں ان کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ ہم تو بہت بیمار ہیں. اے اللہ ہماری روحانی بیماریاں تو جانتا ہے. اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں طاقتیں دے کر تمام طاقتوں کو اپنی مرضیات کے لیے خالص فرما دے. اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنی محبت و رضا سے بھرپور حصہ نصیب فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما. ہر طرح کی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں، ارضی، سماوی، داخلی، خارجی، جنی، انسی سے حفاظت فرما. جتنی باتیں کہی گئی، سنی گئی، اے اللہ کہنے والوں کو سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے سارے ساتھیوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ 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 آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے. اخلاص نصیب فرما. سبحان ربک. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو دعاؤں کو کہتے رہتے ہیں، جن کی جو انفرادی، اجتماعی، گھریلو، کاروباری، لڑکوں کی شادیوں کی جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس کو دور فرما دے. جس کی جو رکاوٹ ہو اس کو دور فرما دے.
باہمی محبتیں، الفتیں اے اللہ قطع رحمی سے حفاظت فرما کر صلہ رحمی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلا برتاوا، اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے اور جس کا نمونہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجا ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اور پوری امت کو وہ زندگی نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Oh